السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اکرمنا بنور الفہم واخرجنا من ظلمات الوہم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جیسے کہ آپ کو ٹاپک دیا جا چکا ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا شیطان کی چالیں، ٹرکس آف شیطان۔ تو آئیے آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو اللہ کی راستے سے دور کرتا ہے، کس طریقے سے جال میں اپنے پھنساتا ہے اور خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ آج یہاں پر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ غور کریں گے کہ ہم شیطان کی چالوں سے چوکنے ہو کر اپنے زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ خود بھی جائیں گے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ انشاءاللہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کروں گی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان لو اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ایک مقصد دے کر پیدا کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرے۔ تو دیکھتے ہیں بنی آدم پر جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے اور طاغوت سے بچنا ہے اور طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، طاغوت کی بندگی نہ کرو۔ ویسے طاغوت بہت سے ہیں لیکن اہم 5 طاغوت ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ جو بڑا طاغوت ہے وہ ہے شیطان۔ اللہ رب العالمین سورۃ الیاسین میں فرماتے ہیں، الم آہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب آسمان میں آدم علیہ السلام کو بنا چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ تھا، تو اللہ نے فرشتوں کو اور شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس انکار کر گیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلا ٹیسٹ جو آسمان میں ہوا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس انکار کر گیا۔ تو پتہ چلا پہلے ٹیسٹ ہی میں کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ پوچھا گیا کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا شیطان کو سجدہ کرو آدم کو، شیطان سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے اسے سوال کیا کہ کیوں نہیں کیا تو نے سجدہ؟ کیا بولا؟
میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ میں بڑی چیز ہوں، آدم ایک چھوٹی چیز ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، کیا پتہ چلتا ان کو آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ مٹی آگ سے بہتر ہے، مٹی میں سکون ہے، مٹی میں ثبات ہے۔ اس کے برعکس آگ میں تیزی ہے، بھڑکنا ہے، جلانے کی صلاحیت ہے۔ شیطان کس سے بنا؟ آگ سے بنا۔ حدیث کا مفہوم یوں آتا ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں، ابلیس آگ کی لپٹ سے بنا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کس میں سے تھا شیطان؟ جنوں میں سے تھا۔ فرشتوں کی جو خصلت ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورۃ التحریم میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو فرشتوں کی کیا ہے عادت؟ جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بات مان لی اور سجدہ کیا، اور شیطان سجدہ نہ کیا۔ آئیے اب ہم چند ایک پوائنٹس دیکھیں گے جس سے ہم کو شیطان کی چالوں کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہیں۔ تو آئیے ون بائی ون میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو فرسٹ پوائنٹ آپ کے سامنے جو رکھوں گی وہ یہ ہے کہ شیطان آنن فانن آسمان تک جا سکتا ہے۔ ودن نو ٹائم وہ آسمان تک جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہمیں قرآن ہی سے بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان میں پہرے لگا دیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیطان آسمان میں جایا کرتے تھے اور وہاں کی باتیں سنا کرتے تھے، اور دنیا میں آ کے سوسررس کو آسمان کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ سوسررس 100 جھوٹ کہتے ہیں تو اس میں ایک صحیح بات کہتے ہیں، تو لوگ سوسررس کی بات جو ہے وہ مان لیتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا ہم کو اس سے کہ شیطان آسمان تک جا سکتے ہیں، ان کی صلاحیت کیا ہے؟ آسمان تک جا سکتے ہیں۔ لیکن اب وہ نہیں جا سکتے، اب وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، ان کو زخمی کر دیتا ہے یا پھر ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہم لوگ جو شوٹنگ سٹار دیکھتے ہیں نا، تو شیطان جب آسمان پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو شوٹنگ سٹار اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو گھائل کر دیتا ہے یا اس کو پھر ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن شیطان کے اندر صلاحیت کیا ہے کہ آنن فانن ادھر سے ادھر جا سکتا ہے۔ امریکہ سے جاپان جا سکتا ہے، جاپان سے انڈیا جا سکتا ہے، انڈیا سے کہیں اور جا سکتا، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ آئیے اس کے بعد نیکسٹ صلاحیت دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ شیطان اپنی شکل بھی بدل سکتا ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے مشرکین کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کیا سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ تو قتل کرنے کی سازشیں بنا رہے تھے، سارے سرداران قریش ایک جگہ جمع تھے اور قتل کی سازشیں بنا رہے تھے۔ تو ادھر سے شیطان گزرا اور اس نے اپنا مشورہ دیا کہ اس طریقے سے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو۔ کیسے قتل کرو؟ کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف ٹھہر جائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو ان کو قتل کر دیں۔ کیونکہ منصوبے بن رہے تھے، تو ایک شیطان کا اپنا منصوبہ تھا، اپنا پلان تھا، دے کے وہاں سے نکل گیا۔ تو کیا پتہ چلتا؟ شیطان شکل بھی بدل سکتا ہے۔ آئیے ایک اور چیز دیکھیں گے ہم کہ شیطان ہمارے جسم میں گردش کر سکتا ہے نا، فلو ہوتا ہے شیطان ہمارے جسم میں۔ آئیے یہ بھی ہم کو حدیث سے بات پتہ چلی۔ حدیث کا مفہوم میں آپ کو دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی ایک زوج محترمہ صفیہ بنت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہو گئی تو جب وہ واپس جا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے باہر نکلے تو ادھر سے 2 بدری صحابی جا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے، بدری صحابہ سے، کہ دیکھو کہ میری زوج محترمہ ہے، یہ میری بیوی ہے،
صحابہ کرام کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، یہ دیکھو یہ میری کون ہے، زوج محترمہ ہیں، تاکہ ان کے دل میں کوئی خیال، بدری صحابیوں کے دل میں کوئی اور خیال نہ آئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ شیطان ہمارے خون میں گردش کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے جس طریقے سے خون گردش کرتا ہے۔ آئیے نیکسٹ دیکھیں گے ہم کہ شیطان کے اندر اور کیا صلاحیت ہے۔ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کی پارٹی ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اللہ کی یاد بھلا دی ہے، وہ شیطان کی پارٹی والے ہیں۔ تو پتہ چلا شیطان اکیلا نہیں ہے، کیا ہے، اس کی پارٹی ہے۔ یہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ دیکھیں گے اور ایک نیکسٹ پوائنٹ کہ شیطان کے اندر کیا صلاحیت ہے، وہ فساد ڈلواتا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 53 میں ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان انسانوں میں کیا کرتا ہے، فساد ڈلواتا ہے۔ دو سہیلیاں اگر لڑ رہے، دو دوست اگر لڑ رہے، یا میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو رہا، تو سمجھ جانا چاہیے کہ کون آ جاتا وہاں پر، شیطان آ جاتا۔ اس کے بعد اور ایک صلاحیت دیکھیں گے شیطان کی، وہ ذکر کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے۔ آئیے اس کے میں 2 ایگزامپلز دوں گی آپ کو۔ فرسٹ ایگزامپل میں آپ کو دوں گی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا، موسیٰ سب سے زیادہ نالج کس کو ہے، سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ کیونکہ وقت کے رسول، وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے ہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ آپ جائیں خضر کے پاس اور خضر سے علم حاصل کریں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بات صحیح بتائی تھی، کیونکہ وقت کے رسول ہیں، وقت کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے خطبے میں کہا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے، لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی، اس لیے کہا کہ جاؤ خضر کے پاس جا کے علم حاصل کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ نکلے۔ یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام چلتے چلے گئے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک سمندر کا اشارہ کیا تھا کہ وہاں پر 2 دریا جب وہاں پر ملیں گے، وہاں پہ آپ کو خضر علیہ السلام ملیں گے۔ اس لیے چل کے وہ لوگ تھک گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے اور اپنا راستہ طے کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بھوک لگی، تو انہوں نے یوشع بن نون سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، سفر سے ہم کافی تھک گئے ہیں۔ تو یوشع بن نون نے کہا ارے میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا، جہاں پہ آپ آرام کر رہے تھے وہاں پہ ٹفن میں سے مچھلی نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، دراصل شیطان تھا جو مجھے بھلا دیا، میں آپ کو بتا نہیں سکا، کیونکہ جہاں پر مچھلی پانی میں گئی تھی وہیں پہ ان کو کون ملنے والے تھے، خضر علیہ السلام ملنے والے تھے۔ تو کون بھلا دیا تھا ان کو، شیطان بھلا دیا تھا۔ ایک اور واقعہ دیکھیں گے ہم لوگ، یہ ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو ان کے ساتھ جو ہے 2 اور شخص بھی جیل میں انٹر ہوئے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نیک انسان پایا، اس لیے یہ دونوں جو جیل میں آپ کے ساتھ داخل ہوئے تھے، وہ دونوں نے خواب دیکھا تھا۔ تو کہا کہ چلو ہم یوسف سے اپنے خواب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو دونوں اشخاص اپنا خواب جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ ایک دوسرا کہتا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، پرندے جو ہے اس میں سے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں بتائی کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام، تو کہتے ہیں دیکھو ایک کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ رہا ہو جائے گا جیل سے اور اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ تو کہا کہ جو بچ کر شاہ مصر کے پاس جائے گا، وہاں پر جانے کے بعد میرا تذکرہ کرنا۔ تو کیا ہوا کہ وہ جانے کے بعد شاہ مصر کو شراب تو پلانے لگا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کی بات بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا تذکرہ کرنا، وہ بھول گیا۔ کافی دن گزرنے کے بعد کیا ہوا
کہ خواب آیا بادشاہ کو، حیران کن خواب آیا، تو بادشاہ اپنا حیران کن خواب سناتا ہے اور کہتا ہے کوئی اس کی تعبیر دینے والا؟ تو اس وقت وہ شخص جو شراب پلایا کرتا تھا شاہ مصر کو، اس کو یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کہاں پہ ہیں؟ جیل میں ہیں، اور وہ خواب کی تعبیر دیتے ہیں، اور میرا خواب کی تعبیر بھی جو ہے بالکل سچ نکلی۔ تو اس وقت جو اس کو یاد آیا تو کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ۔ لیکن یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا جو شخص تھا، جو خواب جس کو یاد آ گیا تھا، اس نے کیا کہا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ذکر کو بھلانے والا بھی کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ وَمَا أَنْسَانِيهُ الشَّيْطَانُ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، کہ شیطان جو ہے مجھے ذکر بھلا دیا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ، شیطان غلط کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، شیطان غلط کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو برے کاموں کو اچھے کیسے دکھاتا وہ؟ ایک ایگزامپل ہم لوگ قرآنی ہی سے دیکھیں گے ہم۔ جیسے ملکہ سبا، آپ کو پتہ ہے نا، کوئین آف شیبا، وہ کس کی عبادت کرتی تھی؟ سورج کی عبادت کرتی تھی۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی۔ لیکن کوئین آف شیبا کس کی عبادت کرتی تھی؟ سورج کی۔ تو شیطان کیا کیا تھا؟ اس کو سورج کی عبادت کو خوشنما بنا کے اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، برے کام کو اچھا کر کے پیش کرتا شیطان۔ یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ ایک اور دیکھیں گے چال شیطان کی، برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کو کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو کیا کرتا شیطان؟ انما یأمرکم بالسوء، وہ تمہیں صرف برائی کا حکم دیتا، بے حیائی کا حکم دیتا۔ ایک ایگزامپل دیتی میں آپ کو، بیوٹی کانٹیسٹ میں بچیوں کو باپ لے جاتے ہیں بیوٹی کانٹیسٹ میں، سوچے کتنا برا کام ہے یہ۔ ہم امیجن کر سکتے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بیوٹی کانٹیسٹ میں لے جا سکتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے نا، یہ شیطان کی چال ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو بیوٹی کانٹیسٹ کو اچھا بنا کے پیش کر رہا، بے حیائی کے کاموں کو اچھا بنا کے پیش کر رہا، تو یہ کیا ہے؟ شیطان کی چال ہے۔ برے کام کا حکم دینا یہ شیطان کی چال ہے۔ آئیے ایک اور دیکھیں گے ہم لوگ کہ شیطان کی چال کیا ہے۔ مفلسی سے ڈراتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کس سے ڈراتا؟ الشیطان یعدکم الفقر، تم کو ڈراتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحش کاموں کا جو ہے کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے، فضول خرچی بھی کرواتا ہے وہ۔ اللہ کی راہ میں دیں گے تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ ہم خود اپنا پرس نکالتے ہیں نا، دیکھتے چلو میں 100 ریال دے دیتی ہوں غریب کو، پھر بولتے نہیں 100 ریال زیادہ ہے، چلو میں 50 دے دیتی ہوں، پھر 50 بھی لگتا نہیں زیادہ ہے، چلو 25 دیتی ہوں، نہیں 25 بھی زیادہ ہے، چلو 10 دے دیتی ہوں۔ اس طریقے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہم لوگ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو تم غریب ہو جائیں گے، کم سے کم تو اللہ کی راہ میں، بلکہ دو نہیں اللہ کی راہ میں۔ اور جہاں تک فضول خرچی کرنے کا ہے، اگر ہم بازار جاتے ہیں کہ چلو 100 ریالز کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم آج شاپنگ کریں گے 100 ریالز کی، لیکن وہاں جانے کے بعد بولیں گے نہیں 100 نہیں 150 تک میں کر لیتی ہوں خرچ، بلکہ 200 تک خرچ کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، انسان نہیں دیکھتا کچھ بھی نا، جتنا چاہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو فضول خرچی کرواتا شیطان، اور دوسری طرف اگر اللہ کی راہ میں دے رہے تو کہتا کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ غریب ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ کیا کرتا وہ؟ غریبی سے ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہم کیا بن جائیں گے؟ غریب بن جائیں گے۔ آئیے ایک نیکسٹ چال دیکھیں گے کیا ہے شیطان کی۔ وہ ناشکرا بناتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 17۔ ناشکرا بناتا ہے شیطان۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم واقعی شکر گزار بنتے ہیں اللہ کے یا ناشکری کرنے والے ہیں؟ تو ہم کو دیکھنا چاہیے حدیث کا مفہوم کیا آتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم سے اونچے لوگوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہم سے نیچے لوگوں کو دیکھو، جب جا کے ہمارے اندر کیا آ جائے گی؟ شکر گزاری آئے گی۔ ہم لوگ ڈیلی کیا پڑھتے؟ دعائے قنوت پڑھتے نا ہم لوگ، جب ہم لوگ سونے سے پہلے وتر نماز پڑھتے یا تہجد کی نماز کے بعد اگر وتر نماز پڑھتے تو ہم لوگ کیا پڑھتے؟ دعائے قنوت۔
تو دعائے قنوت کیا ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونتوب الیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے ہدایت و مغفرت طلب کرتے ہیں، اور تیرے ہی سامنے توبہ کرتے ہیں، اور تیری ذات پر ایمان لاتے ہیں، اور تجھ ہی پر توکل کرتے ہیں، اور تیری بہترین تعریف کرتے ہیں، اور تیرا شکریہ ادا کرتے اور ناشکری سے بچتے ہیں۔ ڈیلی ہم لوگ پڑھتے یہ دعا کہ کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ، تیری ناشکری سے بچتے ہیں۔ تو ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس رینٹڈ ہاؤس ہے، الحمدللہ، کتنے لوگ ہیں ان کے پاس تو گھر نہیں ہے نا، میرے پاس تو الحمدللہ رینٹڈ ہاؤس ہے، میرے پاس بائسیکل ہے الحمدللہ، کتنے لوگ ہیں جو پیدل جاتے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بائسیکل دیا ہے سواری، الحمدللہ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور خاص طور پہ قرآن پڑھتے وقت بھی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ دیکھو اس کے چالوں سے بچو، اس کے مکر سے بچو، شیطان کے مکر سے بچو۔ سورہ مومنون میں ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ یہ دعائیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے ٹریپ میں نہ آئیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہم بنیں۔ دیکھیے اور ایک نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں ہم، شیطان کیسی کیسی چالیں چلتا ہے، بزدل بنا دیتا ہے، ہمارے قدم ڈگمگا دیتا ہے۔ اگر ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے، او یو مسلمس یو آر اونلی 20 to 22%، تم کہاں ٹکر لے سکتے ہو ان کفار سے نا، کہاں ٹکر لے سکتے ہو تم؟ یو آر اونلی 20 to 22%، اور وہ کفار تو 88% ہے، تم کہاں ٹکر لوگے ان سے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں کیا ہے؟ انما الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافون۔ شیطان تو تم کو ڈراتا ہے، لہٰذا تم مجھ سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا فرمان ہے یہ، اس سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، خالی وسوسے ڈال سکتا تم کو۔ کیا ہم کو یہ پورا کا پورا اعتماد نہیں ہو؟ توکل کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر۔ بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر۔ الیس اللہ کافٍ عبدہ۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جنگ بدر کا نمونہ ہم کو پتہ ہے، جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر نکلے تھے، ادھر کفار کتنے تھے؟ 1000 تھے، جبکہ لڑنے کے اسباب بھی ان کے پاس اتنے موجود نہیں تھے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی؟ تو اسباب تو بنانا ہے، لیکن بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ تو شیطان تو ڈراتا ہم لوگوں کو، تو شیطان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور پوائنٹ دیکھیں گے ہم لوگ، فضول خرچی کرواتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کون ہے؟ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ارے میں تو اٹالین شوز لوں گی، میں نارمل شوز تو میں پہن ہی نہیں سکتی، اگر گلاس فریم لوں گی تو میں فرانس کا لوں گی۔ تو فضول خرچی، جب ہمارا کام چل سکتا ہے کسی چیز سے تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ پیسے بچا کے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے میرا مال ہے میں جیسے چاہے خرچ کروں گی، نہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو شیطان کیا کرتا ہم کو؟ اسراف کرنے لگاتا، مبذرین بناتا ہم کو۔ تو ہم کیا کریں گے؟ فضول خرچی نہیں کریں گے۔ چلیے ایک اور پوائنٹ دیکھیں گے ہم لوگ، شیطان کی عمر کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمروں کے بارے میں کیا بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 کے درمیان ہے، لیکن شیطان کی عمر دیکھیں گے قیامت تک کے لیے اس کی جو ہے وہ عمر ہے۔ مہلت مانگا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دیے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دیا۔ تو شیطان کی عمر کیا ہے؟ غیر معمولی ہے۔ اب دیکھیں گے شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ، شیطان ہم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے نہیں دے گا، صراط مستقیم سے ہم کو ہٹائے گا۔
اس کا ٹارگٹ ہے یہ، اس کا چیلنج ہے یہ. کیا ہے قرآن میں؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اب میں تیری سیدھے راہ میں انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ان کے گھیروں گا، اور ان کو میں کہاں سے ہٹاؤں گا؟ صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. یہ اس کا ٹارگٹ ہے. تو ہم پہچانیں گے اس کے چالوں کو اور صراط مستقیم کو مضبوطی سے پکڑیں گے ہم، کیونکہ صراط مستقیم ہی ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے. اللہ کی رضا اسی میں ہے، اور شیطان اس راستے پہ بیٹھے گا اور ہم کو بہکانے کی کوشش کرے گا. آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے. خلق کو تبدیل کرتا ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میرے حکم سے وہ خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. شیطان کی ایک چال کیا ہے کہ اللہ نے جو تخلیق کیا ہے ایک انسان کی شکل میں، تو ایک کیا ہے؟ فیمیل ہے، اور ایک کیا ہے؟ میل ہے. اللہ نے ایک کو میل بنایا، اللہ نے ایک کو فیمیل بنایا. اللہ کی خلق ہے، اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی چال کیسے چل رہی ہے. عورتیں کہتے ہیں کہ نہیں، کیا کریں گے وہ لوگ؟ مردوں جیسے بنیں گے. عورتیں کیا چاہتے ہیں؟ کیسے بنیں گے؟ مردوں جیسے بنیں گے. اور مرد کیا چاہتے ہیں؟ عورتیں جیسے بنیں گے. آئیے میں آپ کو فیو ایگزامپلس دوں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے نا. عورتیں آج کل کیا کرتے ہیں؟ جینس پینٹ پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں. آپ بتائیے یہ ڈریس مرد کا ہے یا عورت کا ہے؟ اور لڑکوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو کان میں بالیاں پہن رہے ہیں، چوٹیاں باندھ رہے ہیں، ایمبرائڈری کے کپڑے پہن رہے ہیں، پھول والے، بیل والے. تو آج سے 25 سال پہلے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مرد ایسے لباس پہنیں گے اور عورتیں ایسے لباس پہنیں گی. لڑکیاں اپنے چوٹیاں کٹوا رہی ہیں اور لڑکے جو اپنے بال بڑھوا رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ شیطان کی چال. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میرے حکم سے خدائی ساخت میں کیا کریں گے؟ رد و بدل کریں گے. چلیے اب دیکھیں گے شیطانی عمل کیا ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے. یعنی شیطانی اعمال بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہے وہ شیطانی عمل؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. شراب، جوا، آستانے، پانسے، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں گی. خمر کس کو بولتے ہیں؟ شراب کو بولتے ہیں. شراب کیا ہے؟ اس کو حدیث کے مفہوم میں کیا بتایا گیا ہے؟ ام الخبائث، برائی کی جڑ ہے شراب. بہت بری چیز ہے. پہلے شراب کے بارے میں قرآن کہا کہ یہ بری چیز ہے، اس میں فائدے کیا ہیں؟ کم ہیں، نقصانات اس کے اندر زیادہ ہیں. پھر کہا گیا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور یہ لاسٹ آیت آ گئی کہ کیا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو. لعلکم تفلحون، تو اگر تم اس سے اجتناب کرو گے، اپنے آپ کو روکو گے، تو انشاءاللہ تم کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے. تو شراب کیا ہے؟ یہ ام الخبائث، بری چیز بری چیز بری چیز ہے یہ. ایک بار جو ہے ایک آدمی کے سامنے 3 آپشنز رکھے. ایک شخص کے سامنے 3 آپشنز رکھے. کیا آپشنز رکھے؟ یا تم شراب پیو، یا تم زنا کرو، یا تم قتل کرو. تو شخص سوچا کہ شراب جو ہے یہ سب سے کم تر، کیونکہ زنا سے کمپیئر کروں گا تو شراب کم تر چیز ہے، قتل سے کمپیئر کروں گا تو ظاہر بات ہے کہ شراب کم تر چیز ہے. تو شخص شراب پی لیا، شراب بھی پی لیا، اس کے بعد زنا بھی کرا، زنا کر کے جو ہے قتل کر دیا. تو پتہ چلا کہ شراب کتنی بری چیز ہے. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کیا ہے، کس کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ برائی کی طرف لے جاتی ہے. اس کے بعد دوسری کیا بات بتائی گئی؟ جوا. جوا جس کو بولتے ہیں گیمبلنگ. تو بڑے بڑے پیسے والے لوگ، کروڑ پتی لوگ بھی یہ جوئے میں جب ملوث ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ بالکل زیرو بن جاتے ہیں، روڈ پہ آ جاتے ہیں وہ لوگ. یہ بھی بہت بری چیز ہے. پھر سوسرر کے پاس جانا، فیوچر معلوم کرنا، یہ بھی سب کیا ہے؟ یہ پورے شیطانی عمل ہیں. آپ کو بتاؤں کہ میگزینز میں خاص طور پہ ایک پیج ہوتا ہے نا جس میں زوڈائک سٹارز ہوتے ہیں. لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں سب زوڈائک سٹارز پڑھتے ہیں.
یعنی لکھا ہوا ہوتا ہے نا فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک پیدا ہونے والے جو ہے وہ پیسز ہوتے ہیں، فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک پیدا ہونے والے ورگو ہوتے ہیں، اس طریقے سے الگ الگ نام دیے گئے ہیں اس کو نا. تو ہر کوئی کیا کرتا ہے اپنے اپنے برتھ ڈے کے حساب سے چیک کرتے، ارے میں کس کیٹیگری میں فال کرتی ہوں، اس کے بعد کیا کرتے وہ لوگ اس کا پڑھتے ہیں نا. ایوری فورٹ نائٹ آتا ہے یا منتھلی آتا پڑھتے. اگر پڑھنے کے بعد اگر ویسی اگر ہو گیا تو آہستہ 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 کیا ہوتا ان کا اس کے پر اتحاد بلڈ ہوتا. وہ لوگ سوچتے کہ ہاں جو میگزین میں آ رہا نا وہ بالکل ویسی ہو رہا، تو یہ میگزین کی بات جو ہے وہ سچ ہے. اگر ایسا عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے. نفع اور نقصان سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ النافع الضار. اللہ تعالیٰ کا نام ہے. فائدہ پہنچانے والا، نقصان دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ زوڈائک سٹارز پڑھیں گے اس حساب سے سوچیں گے ارے اس حساب سے مجھے ایسا ہو رہا ہے، تو آپ مسلمان کہاں ہوتے ہو؟ تو شیطان کی سب چالوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان سب چیزوں سے بچا لے. اب یہ بھی دیکھیں گے ہم لوگ کہ شیطان کن کن لوگوں پر اترتے ہیں. اچھا کہ شیطان اترتے ہیں، ابھی ہم لوگ پڑھے نا شیطان خون میں گردش کرتا ہے. اس طریقے سے دیکھیں گے کہ شیطان کن لوگوں پہ اترتے ہیں. سورہ شعراء کی آیت ہے 221 222. هل انبئکم علی تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں، کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، جھوٹ بولنے والوں پر، گناہ کرنے والوں پر شیطان اترتے ہیں. آج کل جو ہے کیا پیمانہ بن گیا ہمارا کہ پہلے اگر کوئی امانت دار دوست ہوتا تھا تو بتاتے تھے دیکھو میرا دوست کتنا امانت دار ہے. لیکن آج کل پیمانہ بدل گیا. اگر کوئی جھوٹ بولتا، امانت میں خیانت کرتا تو بولتے ارے وہ میرا دوست ہے. جھوٹ بولنے والا ارے وہ میرا دوست ہے. کوئی گناہ کرتا تو ارے وہ میرا دوست ہے. دیکھیے کیسے پیمانہ بدل گیا. جو اچھا کام نہیں کرتا وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے آپ کا؟ المرء علی دین خلیلی. ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو دوست کیسے ہونا چاہیے؟ دیندار دوست ہونے چاہیے. تو اب یہاں پہ بات کیا چل رہی ہے ہماری کہ کس کے اوپر جو ہے شیطان نازل ہوتے؟ جو گنہگار ہیں اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے اوپر شیطان نازل ہوتے. اس کے برعکس آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ حامیم سجدہ میں ہے یہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تین لوگوں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے پر جم گئے، پھر کون نازل ہوتے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا بتاتے ملائکہ؟ اللہ تخافوا، تم کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، ڈونٹ بی سیڈ، ڈونٹ بی ان گریف. اور کس کی خوشخبری دیتے ہیں؟ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے اور ایک دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. سب سے پہلے تو شیطان بولتا، کیا بولتا؟ دل میں یہ بات ڈالتا اللہ تعالیٰ کو دیکھے کیا، کون اللہ کون واللہ، کس چکر میں پڑ گئے. انسان یہ خیال کو نکال دیتا ہے اپنے دل سے اور کہتا ہے نہیں، میرا رب ہے مجھے پیدا کرنے والا، میرے رب نے آسمان کو بنایا، میرے رب نے زمین کو بنایا، میرا رب بارش برساتا ہے، میرا رب پھولوں کو کھلاتا ہے، میرا رب پھلوں کو پکاتا ہے. تو پھر شیطان ایک دوسرے راستے سے آتا ہے، کہتا ہے کہ کفر کرو، شرک کرو. تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کفر بھی نہیں کریں گے، شرک بھی نہیں کریں گے، اللہ پہ پورا بھروسہ کریں گے. ایک دوسری طریقے سے آتا ہے، بلکہ تیسری طریقے سے آتا ہے. وہ کہتا ہے بدعت کا راستہ اس کو دکھاتا ہے. اور جو انسان بدعت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا کہ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، اور وہ سمجھتا کہ جب نیکی کے کام کر رہا ہوں تو توبہ کہاں سے مانگے گا اللہ تعالیٰ، توبہ کہاں سے کرے گا وہ سمجھتا کہ دین کا ہی کام کر رہا ہوں. تو یہ بھی کیا ہے؟ شیطان کی چال ہے. بدعتوں میں لگا دیتا ہے، وہ اللہ سے ہٹاتا ہے، دوسری چیزوں میں لگا دیتا ہے. اور انسان دوسری چیزوں میں لگ کے سمجھتا ہے کہ وہ اللہ ہی کا کام کر رہا ہے. سنت نکل جاتی پھر اس کے پاس سے. جو لوگ بدعت کرتے ان کے پاس سنتیں نہیں ہوتی. پھر انسان بدعت چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کام نہیں کروں گا، میں تو اللہ کے راستے پہ رہوں گا. پھر شیطان دل میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا، اب تک تو نیکیاں کر لیے نا اتنے، وہ کافی ہے تمہارے لیے، اب اور نیکیاں کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے. پھر کس کی راستے میں لگا دیتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ ذرہ نواز ہے، بس اور نیکیاں کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان کہتا ہے نہیں مجھے اور نیکیاں کرنا چاہیے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنے لگتا ہے، روزہ رکھنے لگتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے. تو پھر شیطان اس کے پاس آ کے اور ایک جو ہے
پلان بتاتا اس کو، ٹھیک ہے تم اگر نیک بن گئے نا تو ٹھیک ہے، تم اپنے حد تک نیکی رکھو، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس لیے بھیجا اس دنیا کے اندر، مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین گروہ ہے جو میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ظاہر بات ہے انسان اٹھتا ہے، خود بھی نیکیاں کرتا ہے، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے دعویٰ کے میدان میں۔ جب دعویٰ کے میدان میں آگے بڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں نا لوگ۔ جب یہ دعویٰ کا کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے دیکھو میں تو اچھے کام کر رہا ہوں، یہ میرے کیوں دشمن بن گئے میرے، تو کہتا ہے چلو میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ بھی کیا ہے، شیطان کی چال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتائیے، جب سب خیالات سے انسان گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایک فارمولہ دیے۔ کیا فارمولہ دیے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو یہ بھی شیطان کی چال ہے، کیا کرتا ہے وہ، وسوسے ڈال کے ہم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرتا ہے۔ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، وہ وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وسوسہ ڈالنے والا وہ شیطان میں بھی سے ہو سکتا ہے۔ آئیے چند ایک احادیث دیکھیں گے ہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم آتا ہے، ہر ایک کی گدی پر شیطان 3 گراہیں لگا دیتا ہے۔ گدی کس کو کہتے ہیں، میں ذرا آپ کو سمپل ورڈز بتا دوں، بیک آف دا ہیڈ، بیک آف دا ہیڈ کو گدی کہتے ہیں۔ گردن شروع ہونے سے پہلے کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو گدی کہتے ہیں، بیک آف دا ہیڈ۔ ہر ایک کی گدی پر شیطان 3 گراہیں لگا دیتا ہے جبکہ وہ سو رہا ہے۔ جب سو جاتا نا رات میں انسان، جب کیا کرتا ہے شیطان 3 نوٹس لگا دیتا۔ گرہ کس کو کہتے ہیں، نوٹس۔ اگر وہ بیدار ہو اور اللہ کا ذکر کرے تو گرہ کھل جاتا ہے۔ when he get ups، اور وہ کیا کرے گا جب اللہ کا ذکر کرے گا تو کیا ہوتا، 1 نوٹ کھل جاتی۔ 3 نوٹس لگایا نا تو 1 نوٹ کھل جاتی۔ اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی، کیونکہ اللہ کا ذکر کر کے اٹھا، اب وضو بھی کر لیا تو کیا ہوتی، اور 1 نوٹ کھل گئی، تو 2 نوٹس کھل گئے۔ اب کتنی بچی، 1 بچی۔ اور نماز پڑھے تو سارے گرہ کھل جاتی ہیں۔ اگر نماز پڑھ لیا تو 3rd نوٹ بھی اس کی کھل جاتی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا، کہ ذکر بھی کرا، وضو کرا اور نماز بھی پڑھا، صبح خوش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ہیپی پرسن رہتا وہ، پیور پرسن رہتا وہ، ورنہ خبیث نفس اور سست ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرا، وضو بھی نہیں کرا، نماز بھی نہیں پڑھا تو کیسا ہوتا وہ، خبیث، امپیور، لیزی۔ تو کیا ہم کو کیا بننا ہے، ایکٹیو بننا ہے، ہیپی انسان بننا ہے صبح اٹھ کے، یا لیزی انسان بننا ہے، امپیور انسان بننا ہے؟ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جب بھی ہم اٹھیں گے تو اللہ کا ذکر کر کے اٹھیں گے، وضو بھی کریں گے اور پھر نماز بھی پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے، ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ رات بھر وہ سوتا رہا، آپ نے فرمایا شیطان دونوں کانوں میں پیشاب کر گیا۔ اگر وہ سو گیا، ذکر بھی نہیں کر رہا، اٹھ رہا بھی اگر نماز کے لیے نہیں، تو دونوں کانوں میں کیا کر دیا، شیطان پیشاب کر دیا۔ ایک اور روایت دیکھیں گے انشاءاللہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرا ہونے لگے تو بچوں کو باہر جانے سے روکو کیونکہ شیطان پھیل جاتے ہیں، کچھ حصہ گزر جائے تو چھوڑ دو، اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر دو، اللہ کا نام لے کر چراغ بجھا دو، اللہ کا نام لے کر مشکیزہ کا تسمہ لگا دو، اللہ کا نام لے کر برتن ڈھانپ دو یا کوئی چیز رکھ دو۔ تو یہاں پہ ہم کو سونے سے پہلے کچھ اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ کہ دروازہ بند کر کے سونا، بسم اللہ بول کے دروازہ بند کرنا، پھر ڈرنا نہیں، ادھر سے آواز آ رہی، ادھر سے پتہ نہیں کون آئے گا، ادھر سے نہیں۔ جب ہم اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کر دیتے، آیت الکرسی پڑھتے، خلاص ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جاتے۔ تو حدیث کا مفہوم کیا رہا کہ رات میں کیا کرو، تم دروازہ بند کر دو، اللہ کا نام لے کے کیا کرو، چراغ بجھا دو۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتے تھے، چراغ جلاتے تھے نا، تیل ڈالتے تھے، اس کا وک ہوتا تھا، اس کو جلایا کرتے تھے۔ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر دو، اللہ کا نام لے کے چراغ بجھا دو، اللہ کا نام لے کے مشکیزہ کا تسمہ بند کر دو۔ پہلے زمانے میں لیدر بیگس ہوتے تھے، اس میں پانی بھرتے تھے لوگ، اور پھر اس کے اوپر ماؤتھ کے اوپر کیا ہوتا تھا، ایک تھریڈ ہوتا تھا، تھریڈ کو ٹائی کرتے تھے۔ تو کیا بولے، اللہ کا نام لے کے کیا کرو، ماؤتھ کلوز کر دو، کیونکہ اس زمانے میں کیڑا وغیرہ کچھ بھی جا سکتا ہے نا، ڈرنکنگ واٹر کا جو کنٹینر ہے، اس وجہ سے۔
اللہ کا نام لے کر برتن ڈھانپ دو، یعنی جو بھی کچھ ہے، سالن کا کٹورا ہے یا کچھ بھی ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو کور کر دینا چاہیے. اگر کور کرنے کچھ چیز نہیں بھی ہے اگر تو کچھ لکڑی وغیرہ کچھ رکھ دینا چاہیے. آئیے یہ حدیث سے تو آپ واقف ہی ہوں گے. یہ حدیث کیا ہے؟ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان شروع ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس لیے رمضان میں دیکھیے سب لوگ کیا کرتے، بھاگ بھاگ کے تراویحوں کے لیے جاتے، ہاتھ بھی آگے آگے بڑھتے خیرات کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے بھلائیاں کے بارے میں ہم لوگ سوچتے. اس لیے کیا کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. آئیے ایک دوسری حدیث دیکھیں گے. الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. یہ ڈھال کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ شیطان ہم پر حملہ نہیں کرتے. روزہ کیا ہے؟ شیلڈ ہے. شیلڈ رہی تو کوئی بھی ہمارے پہ اگر کچھ پھینکے، ایرو وغیرہ پھینکے تو شیلڈ پہ لگ جاتی تو ہماری باڈی کیا رہتی؟ پروٹیکٹڈ رہتی. تو اس طریقے سے کیا ہوتا؟ روزہ ہم کو پروٹیکٹ کرتا. شیلڈ ہے یہ. کس سے بچنے سے؟ شیطان سے بچنے کے لیے شیلڈ ہے یہ روزہ. ایک دیکھیں گے اور ایک روایت آتی ہے، مفہوم یہ ہے، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے. آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے. تو ظاہر بات ہے شیطان سے ہے غصہ. غصہ کس سے ہے؟ شیطان سے ہے. اور شیطان کس سے بنا ہوا ہے؟ آگ سے بنا ہوا ہے. تو آگ کیا چیز بجھاتی ہے؟ آگ کو پانی بجھاتی ہے. تو اس لیے غصہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کر لینا چاہیے. سنت کا طریقہ ہے. سورہ آل عمران میں کیا ہے؟ کاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے. نیک لوگوں کی کوالٹی کیا ہے؟ غصے کو پی جاتے ہیں. ابلیس کیا کہتا ہے؟ میں انسان کے پیٹ میں کوئلہ ہوں، جب وہ غصے میں آئے تو میں گرم ہوتا ہوں، جب وہ خوش ہو تو خواہش یاد کراتا ہوں. یعنی ڈیزائرز میں بھی لگانے والا کون ہے؟ شیطان. تو پتہ چلا کہ شیطان کس کس طریقے سے آتا ہے؟ غصے سے آتا ہے اور ڈیزائرز کے ذریعے سے آتا ہے. یہ دو کام شیطان کے ہیں. اور نماز میں بھی شیطان اتنا زور لگاتا کہ نماز ہماری خراب کرنے کی کوشش کرتا. اس لیے اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے. سب سے پہلے اذان کا انتظار کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اب اذان ہونے والی ہے، اچھے سے وضو کر کے ریڈی رہیں، اچھے سے نماز پڑھیں، بھوک لگ رہی تو کھانا کھا لیں. اس طریقے سے ہماری نماز کو اچھی سے اچھی ہم بنا سکتے ہیں. ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے، ایک شخص کی جو ہے بڑی قیمتی چیز کھو گئی. اتنا ڈھونڈے تو ان کو وہ چیز ملی نہیں. تو انہوں ایک عالم کے پاس جا کے پوچھا کہ میری بڑی قیمتی چیز کھو گئی، میں کیا کروں؟ تو انہوں بولے تم اللہ تعالیٰ رات بھر تم نماز پڑھو. تو شخص نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گیا تو اس کو یاد آ گیا کہ ارے میری وہ جو قیمتی چیز جو ہے وہاں پر رکھی ہوئی ہے، اس کو مل گئی. تو پھر گیا عالم کے پاس، بولنے لگے کہ میں جو ہے آپ تو بولے تھے مجھے رات بھر نماز پڑھو، بس میں تو نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرا تو مجھے وہ قیمتی چیز جو ہے وہ مجھے مل گئی. تو انہوں نے کہا کہ اب تم کو اللہ تعالیٰ نے وہ قیمتی چیز تم کو دلا دیا نا، تو تم کیا کرو، پھر آج تو رات میں نماز پڑھو. تو شیطان کیا کرتا؟ جب ہم اچھے کام کرے تو جو ہم اچھے کام کرنے نہیں دیتا ہم کو. اب دیکھیں کہ برا خواب بھی جو ہوتا نا وہ کس کی طرف سے ہوتا؟ شیطان کی طرف سے ہوتا. برا خواب کس کی طرف سے ہوتا؟ شیطان کی طرف سے ہوتا. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں نا اور ایک برے خواب بھی ہوتے ہیں، اور روزمرہ کے بھی ہمیں خواب پڑھتے ہیں. تو جو برا خواب ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آئیے ایک اور حدیث کا مفہوم دیکھیں گے ہم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اذان پوری ہو جائے تو پھر آ جاتا ہے. تکبیر کہی جائے تو بھاگ جاتا ہے. اقامت ہو جائے تو آ جاتا ہے. نمازی کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، فلاں شے یاد کراتا ہے، حتیٰ کہ نمازی نہیں جانتا کہ تیسری رکعت پڑھی یا چوتھی رکعت پڑھی. تو پھر اگر یاد نہیں آ رہا، اگر انسان کو تیسری رکعت پڑھی چوتھی رکعت پڑھی تو ظاہر بات ہے گمان کر لیں ہم لوگ، اور اس حساب سے پھر کیا کریں بعد میں؟ سجدہ سہو کریں. تو یہ شیطان کی چالیں ہیں یہ بھی، کہ نماز میں پورا زور لگاتا کہ ہم کیا کریں؟ اپنے خیالات کو بھٹکائیں، ادھر ادھر لے جائیں. کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے ٹھہری ہوئی ہوں، اور پورے یکسوئی سے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ جو بھی ہم لوگ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے، جو بھی ذکر ہے اذکار نماز کے اندر کا، اس کے ٹرانسلیشن سے ہم کو واقف ہونا چاہیے، اس کے پر غور کرتے ہوئے نماز پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہماری نماز بہت بہتر ہو سکتی ہے. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ زکوٰۃ الفطرات کا انچارج بنائے تھے. رات ہو گئی، رات کا وقت تھا. تو ظاہر بات ہے کہ رات میں ایک شخص آیا
اور زکوٰۃ الفطرات کو جو ہے وہ کیا کرنے لگا، ہاتھ بڑھا بڑھا کے چوری کرنے لگا۔ تو ابو ہریرہ ظاہر بات ہے کہ انچارج ہے تو اس کو پکڑ لیے، پکڑ کے بولے تم چوری کر رہے، میں تمہیں پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو بولنے لگا پلیز چھوڑ دو، میں اہل والا ہوں، بچے ہیں میرے۔ ابو ہریرہ نرم دل تھے، انہوں چھوڑ دیے۔ لیکن سیکنڈ ڈے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطرات پہ آپ مجھے انچارج بنائے، رات میں ایک چور آیا تھا، چوری کر رہا تھا اور مجھے التجا کیا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو، تو میں اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ آج وہ پھر آئے گا۔ ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے غلط ہو سکتی نا۔ تو ابو ہریرہ جو ہے انتظار کر رہے تھے، تو آیا، آ کے پھر لینے لگا زکوٰۃ الفطر میں سے چیزیں۔ ابو ہریرہ پھر پکڑ لیا اس کو، بولے اب تو پکڑ کے تمہیں لے جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو کہنے لگا پلیز چھوڑ دو، میں بچے والا ہوں، پلیز چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، پھر چھوڑ دیے۔ لیکن نیکسٹ ڈے جا کے پھر تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج وہ پھر آئے گا۔ تو تھرڈ ڈے بھی آیا، آ کے پھر ایسی چوری کر رہا تھا۔ ابو ہریرہ پکڑ لیے، بولے کہ اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو مجھے پکڑ کر لے جاؤں گا۔ تو ابو ہریرہ کو ایک بات کہنے لگا ہے شیطان، کیا کہنے لگا کہ جب تم سونے جاؤ نا تو کیا کر لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جا کے نیکسٹ ڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سنایا ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو رات کو جب سونے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کو کیا فرمایا، اس نے جو بات کہی وہ سچ کہی، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ شیطان کیا ہے، جھوٹا ہے، لیکن بات جو بتایا کیا بتایا، سچ بتایا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں عمل کا نقطہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم سونے سے پہلے کیا کریں، آیت الکرسی پڑھیں، تو انشاءاللہ ہر شر سے، ہم ہر برائی سے، ہر حادثے سے انشاءاللہ ہم لوگ محفوظ رہیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اب یہ ٹرپس سے، یہ ٹرک سے، اس کے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے ٹراپ سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو آئیے پوائنٹ وائز میں چند ایک باتیں آپ کو بتاؤں گی کہ جو کوئی 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے گا۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جب بھی باتھ روم میں جائیں ہم لوگ تو باتھ روم میں دعا پڑھ کے جائیں۔ کون سی دعا ہے، الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہی ہیں، لیکن ایز اے ریمائنڈر آپ کو بتاؤں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ضرور پڑھیں۔ لیفٹ پیر ڈال کے اندر جائیں اور پھر باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعد رائٹ پیر باہر نکالیں اور کہیں غفرانک۔ اور خاص طور پہ جب قرآن بھی پڑھنے لگیں تو ہم کیا کرنا چاہیے، ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں یہ حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو کیا کرو، تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، کس سے، شیطان مردود سے۔ شیطان جو ہے اچھے کام کرنے نہیں دیتا ہمیں، قرآن پڑھنے نہیں دیتا شیطان، اچھے کام کرنے نہیں دیتا شیطان۔ ایک اور روایت دیکھیں گے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث کا مفہوم آتا ہے انسان کے قلب میں 2 گھر ہیں، انسان کے دل کے اندر کیا ہے، 2 گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان۔ فرشتہ نیکیوں کی رغبت دلاتا ہے اور شیطان برے کاموں کی۔ شیطان کیا بولتا، برے کام کرو، جس کو ہم نفس امارہ بولتے، اور اچھا نفس کیا بولتا، نیکیاں کرو، جس کو ہم کیا بولیں گے، نفس لوامہ۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو ذکر میں اگر ہم رہیں گے تو کیا ہوتا ہے، شیطان وہاں سے ہٹ جاتا۔ اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ چوتھے کلمے کا جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر ہم صبح میں پڑھیں گے تو شام تک ہم شیطان سے محفوظ رہیں گے، اگر ہم شام میں پڑھیں گے تو صبح تک ہم شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اور مسنون اذکار، قرآن کی تلاوت، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبح کا ذکر، شام کا ذکر، فجر کی نماز کے بعد صبح کا ذکر اور عصر کی نماز کے بعد شام کا ذکر، روز تلاوت قرآن کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے چلا جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے شیطان ہمارے گھر میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں پھر ایسے کچھ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان ہمارے گھر میں آتا ہے، تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے شیطان ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب عمر ایک گلی سے گزرتے ہیں تو شیطان ڈر کر دوسرے گلی سے گزرتا ہے، تو ایک ہی شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیے کہ ان کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا۔
اب آئیے دیکھیں گے ہم لوگ کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہم کو کیا ضروری ہے؟ علم کا ہونا ضروری ہے۔ کون سا علم کا ہونا ضروری ہے؟ آئیے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یقین کر لو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ تو کون سا علم حاصل کرنا؟ عقیدہ درست ہو ہمارا، توحید کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نماز پڑھنے والے بنے اور اپنے قلب کو سکون حاصل کرنے والے بنے۔ کیا یہ کام ایک یا دو دن کا ہے؟ نہیں، اس کو مرتے دم تک کرنا ہے، موت آنے تک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ آئیے ایک بزرگ کا واقعہ سناتی ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کی نزا کی کیفیت تھی تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے۔ شاگردوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان آیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، تو میں سمجھ گیا کہ وہ شیطان ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ آخری وقت تک بھی شیطان ہمارا پیچھا کرتا ہے تاکہ ہم عقیدے سے ہٹ جائے، توحید سے ہٹ جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں جماعتی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آئیے اس کے بعد اور کیا دیکھنا چاہیے کہ جماعت کو جب ہم جوائن کریں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جماعت کتاب اللہ پر ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اگر ایسی جماعت ہو تو ضرور جوائن کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو وہ بات بھی بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ جماعت۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ سماعت۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اطاعت۔ اور چوتھی چیز جہاد، اور 5ویں چیز ہجرت۔ تو سب سے پہلے کیا بات بتائی گئی؟ جماعت۔ تو کیسی جماعت کو جوائن کریں گے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی جماعت کو ہم جوائن کریں گے۔ آئیے ایک اور آپ کو حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں کہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو جانور ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے تو اسے بھیڑیا کہا جاتا ہے، انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اکیلے نہ رہیں بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم برائیوں سے بچ جائیں گے۔ تو اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ہم جماعتی زندگی بسر کرنے والے بنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا اسلام الا بجماع، اسلام کا تصور ہی نہیں ہے بغیر جماعت کے۔ آئیے ایک اور بات بتاتی ہوں، من مات بغیر امام فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو کوئی امام کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوا گویا کہ وہ جہالت کی موت مرا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جماعتی زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ کیا ہمیں حکم ہے؟ آمرکم بجماع، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جماعت کا۔ اب آئیے ایک ہم آیت دیکھیں گے، اس میں کیا پتہ چلتا کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ شیطان ہم کو ورغلا سکتا ہے لیکن ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سورۃ النساء میں؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو کیا کرو؟ تم لڑو۔ کس کے راستے میں لڑو؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی کہ جہاد کرو۔ کس کے راستے میں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں وہ بھی لڑائی لڑتے ہیں لیکن کس کی راہ میں لڑائی لڑتے ہیں؟ طاغوت کی راہ میں لڑائی لڑتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم بھی کیا کرو؟ لڑائی لڑو۔ کس سے؟ شیطان کے دوستوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال کیا ہے؟ وہ کمزور ہے، ویک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ پتہ چل گیا ہم کو کہ شیطان کی چال کیا ہے؟ کمزور ہے۔ سورہ صاد میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ نیک لوگوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ کس کے پر زور نہیں چلتا؟ شیطان کا زور کس پر نہیں چلتا؟ پائس پیپل کے اوپر، گاڈ کانشیس پیپل کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا۔ تو پھر پتہ چلا ہم کو کہ ہم کو گاڈ کانشیس زندگی گزارنا چاہیے، تقوی والی زندگی گزارنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ عرفات کے دن شیطان کا کیا حال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں مسکرائے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں شیطان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، شیطان عرفات کے میدان میں لوٹ رہا ہے، اپنے پر مٹی ڈال رہا ہے، حیران سرگردان ادھر سے ادھر پھر رہا ہے، تو مجھے اس کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات کی مغفرت فرما دی، شیطان کی چال کو پورا ملیا میٹ کر دیا، اور اہل عرفات کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اہل عرفات جن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ اس وجہ سے شیطان حیران سرگردان عرفات کے میدان میں پھر رہا تھا۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ ہم اتنا وقت نکال کے اس بابرکت محفلوں میں کیوں بیٹھتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان کی حرارت ہمیں ملے، شیطان کے چالوں سے ہم بچ جائیں، ہمیں ایسی تدبیریں ملے تاکہ ہم اچھے انجام کو پہنچیں، ہمیں اسلام کا سرا مل جائے اور ہمارا وقت چیز ہو جائے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتے ہیں، جیسے بابا آدم سے غلطی ہوئی، ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، تو اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلطی پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اپنے رویوں کو درست کر لیتے ہیں۔ آئیے اب دیکھیں گے ہم اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو۔ آئیے میں آپ کے سامنے یہ آیت رکھتی ہوں، کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، اللہ کے جو وعدے کیا ہیں؟ سچے ہیں، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ تو کون ہے یہ شیطان؟ وہ تو ہمیشہ دھوکے دیتا رہتا ہے، اس لیے اس کے جھانسے میں ہمیں نہیں پھنسنا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، کون فرما رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ تو اینیمی ہے تو اس کو اینیمی سمجھنا چاہیے۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو۔ تو کیوں بلا رہا شیطان ہم کو؟ کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا، ہمیں بھی جہنم میں لے جائے گا، تو ہمیں چوکنا ہونا ہے۔ تو سارے درس میں ہم یہی بات سیکھے، کیا سیکھے؟ کہ ہم کو شیطان کی چالوں سے کیا ہونا ہے؟ چوکنے ہونا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے اس کی چالوں سے۔ اور کہاں جانا ہے ہمیں؟ جنت میں، خود بھی جنت میں جائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی جنت میں لے جائیں، کیونکہ ہم اس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو، میدان میں لائی گئی، تمہارا کام کیا ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ کام اس لیے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ آئیے ایک پیاری دعا ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں تاکہ ہم شیطان کے چالوں سے محفوظ رہیں۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے رب، میں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے تیری پناہ میں آتی ہوں اور تیری پناہ میں آتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ جو باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں میں بھی اس کے پر عمل کرنے والی بنوں اور آپ سب بھی اس کے پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھ، اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ اس دنیا سے ہم آئیں تو ایمان کی حالت میں تیرے پاس آئیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا لیکن اسلام کی حالت میں مرنا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی وہ ہماری اپنی غلطی تھی اور شیطان کی طرف سے تھی، جو کچھ بھی اچھا ہوتا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔